إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. رواہ مسلم. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اپنی پوری زندگی میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضیات کے کام کرتے رہ سکیں. اس کے ثبوت اور صراحت کے تعلق سے کتاب و سنت کے ہدایات ہمارے سامنے ہیں. گزشتہ جتنے سارے دروس ہوئے ہیں ان تمام دروس کا خلاصہ یہ بنا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ان کے سامنے اپنی بڑائی جتانے کے لیے تھی، جو اللہ کی نگاہ میں محبوب نہیں تھی. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن کے تصور میں رہ کر کے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اپنی جو دوڑ دھوپ کرتا ہے کس حد تک جاتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے بعد اپنے زندگی کے لیے آخرت میں کیا بناتا ہے، اس کو قرآن کیا سمجھاتا ہے، اس کو دیکھنا ہے. اس ناطے آج کا عنوان ہے دنیا کی دوڑ دھوپ اور قناعت کی راہ. دنیا کی دوڑ دھوپ آدمی کہاں تک لے کے جائے گا، وہاں سے لوٹنے کے بعد اپنے ہاتھ میں کیا لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اس کا ایک تصور اپنے سامنے رکھنا ہے. کل ملا کر کے اس کو اگر میں اپنا عنوان بنا کے پیش کروں تو اس کو ایسے کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کیا بنائی، اور اللہ کے نبی دنیا کو آپ نے کیسے دیکھا، ایسے بن سکتے ہیں. لیکن ہمیں انسان کے ماحول کو دیکھ کر کے چلنا ہے کہ انسان دنیا میں کیا کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سورہ حدید کا نقشہ کھینچا ہے، اس کو ایک ایک لفظ کو پکڑ کر دیکھیں تو پتا چلے گا اسی میں انسان مست مگن ہو کر کے قبر تک چلا جاتا ہے. دنیا جو بنائی گئی تھی کہ کل قیامت کے دن رب کے جناب میں اپنا سامنے ایسا توشہ موجود ہو، ایسا ذات آخرت موجود ہو جس کو پیش کر ہنس ہنس کے خوش خوش ہو کر کے دنیا کے سامنے کہے کہ ہاں اللہ نے ہمیں دنیا میں رہ کر کے وہ کام کرنے کا موقع دیا تھا کہ آج ہم خوشی سے اللہ کی جنت کا راستہ پا رہے ہیں. یہاں جن چیزوں گنایا، ایک کھیل، تماشا، زینت، فخر اور مال اولاد کی کثرت کا اظہار. انسان جب بچہ ہوتا ہے، اب شریعت کی رہنمائی میں آ جائیے یا اپنے سماج کی رہنمائی میں آ جائیے، تو بچہ جب تک بچہ ہوتا ہے اس کے سامنے کھیل ہی کے سامان ہونے چاہیے. لیکن حالات بدلتے گئے، وقت بدلتا گیا. آج سے 50-60 سال پہلے جتنے سارے کھیل کے سامان تھے اس میں جسمانی ورزش موجود تھی. اکھاڑے جو آپ دیکھتے ہیں یہ اکھاڑے کھیل کے نام پر تھے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ جسمانی ورزش کے ذریعے بھی تھے. کبڈی بھی ایک ذریعہ اسی میں تھا جو سماجی اعتبار سے تھا. اللہ فرماتا ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. بچہ ہے، ابھی عقل و شعور کا زمانہ اتنا مضبوط نہیں ہوا ہے، تو کھیل تماشے تک اس کا ذہن گھومتا ہے. اس میں اگر آپ اسلامی تصور میں آ جائیں تو اس کو آپ ایک مالی بنائیں، باپ کو یا ماں کو یا سماج کے استاد کو. مالی کیا کرتا ہے؟ پودے کا بیج ڈال کر کے ٹائم سے پانی دیتا ہے، گھاس پھوس کو صاف کرتا ہے، زہریلی دوائیں ڈال کر کے موذی چیزوں کو ختم کرتا ہے. تب کچھ زمانے کے بعد وہ پودا یا تو پھولدار بنتا ہے یا پھلدار بنتا ہے. ایسے یہ بچہ جو اپنے ماں باپ کے آغوش تربیت میں ہے، اگر صحیح تربیت کے نہج میں ہے تو ایک زمانہ آئے گا، اس زمانے کے بعد وہی بچہ سماج کا صالح اور نیک با مقصد بچہ بن کر کھڑا ہوگا. انما الحیات دنیا لعب و لہو، زمانہ اب زمانے کے قریب آ گیا تو اچھا کپڑا پہننا، اچھا کھانا، دنیا کو گھوم کر کے اس کا جائزہ لینا، اور یوں کہیں اپنے زبان میں اس کے عیش کے مزے لوٹنا، یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ ہماری طبیعت سے واقف ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، جس مزاج جہاں رکھا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس ناٹک کھیل تماشے کے بعد جب شعور کا زمانہ بیدار ہوا تو ہمارے اندر اچھا کھانا، اچھا پہننا اور اچھی جگہوں کی تفریح کرنا وہ زینا، اور عقل مضبوط ہوئی تو مال میں، اولاد میں، وحدے میں ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کرنا. میں فلاں اولاد سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، فلاں سماج سے ہوں. تو کھیل تماشا کے بعد زینت آئی، فخر و مباحات آئے، اور آخر میں جو کہ حدیث بھی موجود ہے کہ انسان جب بڑھاپے کو آتا ہے تمنائیں اس کی جو جوان رہتی ہیں وہ مال ہے اور لمبی عمر ہے. اللہ فرماتا ہے آگے کیا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْمَالِ وَالْأَوْلَادِ. یہاں پہ آ جاؤ. اب مال ہمارے پاس خوب ہو جائے، اولاد کی کثرت ہو جائے تاکہ جنگ و جدال میں ہمارے کام آئے. یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس دنیا کا نقشہ ہے. لیکن جس زمانے میں انسان اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھتا ہے وہ زمانہ جوانی کا ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جوانی کسان کو اس کھیت کی طریقے سے ہے. انسان جب کھیت میں اپنے جاتا ہے، پھل اور پودے کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خوشی سے سمایا نہیں کرتا ہے. ایک لمحہ آتا ہے کہ وہی خوش ہو کے چورا چورا ہو جاتا ہے. لہذا جب اللہ نے دنیا کی زندگی کھیل تماشا کہا، زینت کہا، مال اولاد کثرت کا ذریعہ سمجھا، تو پتا چلا روزانہ ہم شادی حال میں اس کے ڈیکوریشن کو دیکھتے ہیں، 12 سے 14 گھنٹہ نہیں لگتا ہے. جو لہلہاتا ہوا باغ تھا وہ کیا ہوتا، ویران ہو جاتا ہے. اللہ بتلانا چاہتا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک زینت ہے، زینت عارضی ہوتی ہے. جب زینت عارضی ہوتی ہے تو تم اس دنیا کو ہمیشہ زندگی جب بنا بیٹھے ہو، دوڑ لو، جتنا دوڑنا چاہو دوڑ لو، لیکن جب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو ہمیشہ کا دن جو ہم نے گزار رکھا تھا آج سوائے کفے افسوس کچھ نہیں ہوگا. اس ناطے عنوان چاہے لمبا جائے یا پھیلائے جتنا جائے، ہمیں اتنا بتلانا ہے آپ رب کے نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں جان لو دنیا کی حیثیت یہ ہے. اگر آپ ایمان والے ہو تو آپ اپنے نگاہ میں دنیا کیسی دیکھتے ہو دیکھ لو. ایسا کیوں کہنا پڑتا ہے؟ سماج کا اکثر طبقہ اس میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، بڑکپن ہی سب کچھ ہے، دکھاوا ہی سب کچھ ہے، اسی سے میں دنیا بھی سنوار لوں گا، وہاں بھی سنور جاؤں گا، یہ اس کا مقصد بنا ہوا ہے. ہم حدیث پڑھے ہیں الدنیا سجن المومن. قید خانہ جب ایک عذاب کی جگہ ہے، قید خانہ ایک مصیبت کی جگہ ہے، قید خانہ ایک تکلیف کی جگہ ہے، اور اے ایمان والو دنیا کو سراپا آپ کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا تو پتا چلا
آپ دنیا میں رہ کر کے جیسے ایک اونٹ، ایک گائے، ایک بیل، ایک بھینس اپنی لگام اپنے مالک کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جہاں چلائے چلنا ہے، جہاں بیٹھائے بیٹھنا ہے، ایمان والو اللہ نے اسلام آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ بتلانے کے لیے آپ کے لیے ایک لگام ہے۔ اسلام جہاں بیٹھائے بیٹھو، جہاں چلائے چلو، نہیں تو بے لگام بن کے رہو گے، بے لگام بن کے رہو گے۔ تو شریعت نے فرمایا الدنیا سجن المومن جنت الکافر، جنت سے تعبیر کیا جی، نبی نے دنیا کو جنت سے تعبیر کیا، اور جنت جب آپ کہہ دیا جائے تو یہ سمجھو کہ جنت کو اللہ نے فرمایا کہ جس چیز کی ہماری چاہت ہوگی اللہ سب کو پورا کرے گا، اور جیل جب قید خانہ ہے تو دونوں کا تقابل ایک ایمان والے کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہی ایمان والا جو نمازی بھی ہے، دین پسند ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن جب اس کو ایسے موقع ملتے ہیں تو اپنے آپ کو بتلا دیتا ہے میں پیسے کا بندہ ہوں، رب کا بندہ نہیں ہوں۔ یہ بڑی چوٹ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہم وہ عنوان منتخب کریں جو سماج کا ماحول چل رہا ہے، اور آپ ہی ہماری بات کو سن رہے ہیں، سننے کے بعد بھی آپ کو میں نے گزشتہ ہفتے کہا بکری کان دیر تک پکڑو، بیچاری کا کان چھوڑو، سر ہلا دیتی ہے، اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ایسے ہمارا اپنا حال ہو چکا ہے۔ ورنہ شریعت نے کہہ دیا آپ کے لیے دنیا قید خانہ ہے، جو قدم اٹھا رہا ہوں، جو گرا رہا ہوں، 10 بار آپ کو سوچنا ہوگا یہ قدم جہاں اٹھ رہا ہے اللہ کی مرضیات میں آتا کہ نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے، قدم واپس لانا ہے۔ راستہ چلتے چلتے ایک لکڑی پر جاتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائے گی، کوئی غفلت میں آ کر چوٹ کھا جائے گا، میں نے کنارے کر لیا، یہ نیکی ہو گئی۔ عین ممکن ہے یہ نیکی اللہ قبول فرما کر ہماری آخرت سنوار دے۔ تو باقیات صالحات جو بھی اگلی آیت آ رہی ہے یہ بتلانا ہے ایمان والو، دنیا میں آپ جب جوانی کا زمانہ پائے تو پوری کوشش ہے اولاد کو ایجوکیشن دے دوں، دکان لگوا دوں، مال لگا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں، جو اپنے ذرائع بنے کرتے جاؤ۔ اس وقت میں رب کو راضی کرنا بھی تھا، بال بچوں کی جائز تربیت کرنی بھی تھی، لیکن میرا پورا حصہ گزر گیا کہ بچہ میرے بعد آرام کیسے پائے گا، کچھ کرنا بھی نہ پڑے تو آرام سے روٹی کھا لے، اس جتن میں لگ گئے۔ اب جب کام کرنے کا وقت آیا بیماریاں ہمیں گھیر لے رہی ہیں، بیماریوں سے نوجنے کے لیے لمبی لمبی رقمیں لگا رہا ہوں۔ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے سارے افراد موجود ہیں، مال موجود ہے، سارے طور طریقے موجود ہیں، لمبے لمبے واسطے موجود ہیں، لیکن میری بیماری مجھے دبوچتی چلی جا رہی ہے، نہ پیسہ کام آ رہا ہے، نہ اولاد کام آ رہی ہے، نہ اقارب کام آ رہے ہیں، اب سوائے افسوس کے اور کوئی شکل موجود نہیں ہے۔ آپ پیدا ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ یہ باندھنے کے لیے، کب کھا کے مرو گے، کتنا کھا کے مرو گے، کتنی عمر پا کے مرو گے، بندوبست کیوں کر دیا کہ دنیا کے نظام میں نے سیٹ کر دیا ہے، اس سے ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے۔ لیکن جنت میں جانے کے لیے اسباب تو گنا دیے گئے، لیکن کس کے ذریعے جنت میں جاؤ گے خاص نہیں کیا گیا۔ ایک انسان زندگی بھر برائیوں میں ڈوبا ہوا ہے، ایک لمحہ رب کو راضی نہیں کر سکا، احساس ابھی جاگا کہ میری عمر تو بہت گزر گئی، اللہ کل بلا لے میں کیا لے کے جاؤں گا۔ رات کا سناٹا ہوتا ہے، اندھیری رات ہوتی ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، اللہ سے کہتا رب العالمین یہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آج ہوش میں آنے کا موقع دیا، کل بلا لیتا غفلت کیا ہوتا۔ اللہ تیرا سچا وعدہ میرا یہ ہے کہ اللہ آج کے بعد میں تیری جناب میں گستاخی نہیں کروں گا، مجھے معاف فرما دے۔ یہ میرا آنسو جو گر رہا ہے میں تیرے عذاب کو دیکھ کر کے، تیری جہنم کو دیکھ کر کے،
اللہ مجھے بچا لے، فوراً مر جائے، فوراً مر جائے، تو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، ہمیں دنیا کی دوڑ بھی چلنا ہے، لیکن اسی دوڑ کو اپنا کے چلنا ہے جس سے میری آخرت آنچ نہ آنے پائے۔ دوسری آیت جو سورہ کہف کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ اکبر، مال اور اولاد دنیا کی تو زینت ہی ہیں، والباقیات الصالحات خیر۔ اب دیکھیے، اولاد کو، مال کو زینت کہا، پھر یہاں کہیے زینت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ وہ اعمال جو باقی رہنے والے ہیں، کل کام آنے والے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں ترازو دکھلا دیا، یہ دنیا کا ترازو، آخرت کا ترازو۔ اب باقیات صالحات کی تشریح میں ایک لمبے اقوال ہیں۔ ان سارے اقوال میں عثمان غنی نے جو اپنا قول نقل فرمایا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں باقیات صالحات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن راجح قول یہ ہے اللہ کے مرضیات کے جو سامان ہیں ان تمام میں سے جس کو بھی کرنے کی توفیق مل جائے اور کر لے جاؤ، اور وہ عمل کا ایسا مخلص انداز ہو کہ اللہ کے قبول کا درجہ پالے، وہ سب باقیات صالحات ہیں۔ وہ اعمال جو باقی رہنے والے ہیں اور اچھے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس ناطے ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ صدقۃ جاریۃ، اپنی زندگی میں آپ ایسی نیکی کر جاؤ کہ مرنے کے بعد وہ ثواب جاری رہے، یہ باقیات صالحات میں آسا ہے۔ لہذا صدقہ جاریہ، دینی تعلیم اور نیک اولاد۔ اب یہ تقریر ہر جگہ سنی جاتی ہے، ہر جگہ سنی جاتی ہے، لیکن نیک اولاد بنانے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ جب تک بچے اپنی مسجد میں تھے ایک جملہ کہا جاتا، بیٹا اللہ کا گھر ہے، ڈرنا اللہ سے ڈرنا۔ ابھی جب سے مدرسہ میں بچے منتقل ہوئے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے نکلتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ کسی موقع پہ رات کے وقت چوکھا مدرسے سے آنے کے اتفاق ہوا ہے، تقریباً 12-13 سال کی بات ہے۔ کوہ نور سے جب گزرنے کا اتفاق ہوا، لوگ فلم ہال سے جب نکلے ہیں، جو ادھم بازی شور شرابہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ۔ پھر اس کے بعد جب پولیس کی گاڑیاں آئی ہیں، جب مارنا شروع کیا ہے، کسی کو کوئی سوجھا نہیں ہے۔ وہ نقشہ دیکھا تو میں نے محسوس کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم کے لیے مدرسہ بھیجتی ہے، کبھی کچھ کہہ پاتی نہیں پاتی کہ بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو۔ یقین ماننا تربیت سے ہم اتنے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اولاد بس اولاد رہے، میری منظور نظر رہے، ورنہ آج سے 50 سال پہلے یہی کہا جاتا، مولانا یہ میری اولاد ہے، ہڈی میری، گوشت آپ کا ہے۔ کتنی مرتبہ لڑنے کے لیے عورتیں یہاں پہ آ چکی ہیں۔ کیا طریقہ اپناؤں، کیسے اپناؤں، یہ بتلانا تھا۔ مال اور اولاد ایک زینت ہے، لیکن زینت ہے کہیں ایسا نہ ہو گلے کا پھندا بن جائے۔ نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں سب سے برا شخص وہ ہوگا جو غیر کی دنیا سنوارا اور اپنے آخرت کو برباد کر دیا۔ اس حدیث کو ترمذی میں اٹھا کے جا کے دیکھو اور پڑھو اور 100 بار ڈھونڈو اپنے آپ کو، آج یہی ہو رہا ہے۔ سب سے برا انسان اللہ کی نگاہ میں کل قیامت کون ہوگا؟ جس نے غیر کی دنیا سنوارا اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ اس کو ہم اور آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی دوڑ اور قناعت کی راہ دونوں کو اگر ایسے کہو گے تو آسمان زمین ہے۔ قناعت کا مطلب
چاہے وہ حدیث سامنے لے آؤ جس میں آتا ہے کہ 5 زندگی کے اصول اپنا لو، حرام چھوڑ دو، دنیا میں سب سے بڑے تم عابد بن جاؤ گے. حرام چھوڑ دو، عابد بن جاؤ گے. اور دوسرا کیا ہے؟ اپنی قسمت پہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو میری زندگی مقدر کر رکھا اس کو مل کے رہنا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. اس کو معمولی مت سمجھا جائے. جب ماں کے پیٹ میں روزی مقدر ہو گئی، عمر مقدر ہو گئی، شقِ سعید معاملہ مقدر ہو گیا، کہاں مرنا مقدر ہو گیا، تو بچا کیا رہ گیا؟ اس ناطے نمبر 2 پہ یہ ہے کہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جاؤ. اور نمبر 3، اپنے پڑوس سے اچھا سلوک کرو تو مومن ہو جاؤ گے. اور جو اپنے لیے پسند کرو، غیر کے پسند کرو تو مسلم بن جاؤ گے. مومن اور مسلم ایک مستقل بحث ہے، لیکن اس میں اتنا ہی جاننا ہے. نمبر 5 پہ زیادہ مت ہنسو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس زندگی کے اصول میں آپ حرام چھوڑ دو. 1 نمبر 2، اپنی قسمت پہ راضی ہو جاؤ کہ اللہ نے جو مقدر کر رکھا وہ دے گا اللہ، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کو منظور روزی ملے گی. اولاد کے زمانے میں باپ خود تھک رہا ہے. اس ناطے آخر کی 2 باتیں بتلا کے ہمیں بات پوری کرنی ہے کہ دنیا کی زندگی میں دنیا کو رب کی نگاہ میں دیکھنا ہے. رب نے کیا مقام دیا ہے؟ دنیا کھیل تماشا ہے، تو کھیل تماشا بچے گھروندہ سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی بڑی بڑی تفسیروں میں ابن کثیر کی تفسیر میں یہ ہے چھوٹا بچہ گھروندہ بناتا. اب تو بچے کھیلتے ہی نہیں، بنا بنایا مل جاتا ہے. پہلے بچے دھول میں بیٹھ کر کے گھر بناتے تھے بڑی محنت سے، جھگڑا ہوتا تھا اس کو توڑ دیتے تھے. اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ دنیا ایسے ہی ہے، چند لمحہ زندگی گزارے پھر آپ کو یہاں سے جدا ہونا ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا بحرین. سن 9 ہجری میں بحرین فتح ہوا تھا. اور اس وقت بحرین میں مجوسی جماعت موجود تھی، سب آگ کے پوجنے والے لوگ تھے. آج الحمدللہ عرب کا ایک ملک ہے. اعلی حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے وہاں حاکم بنا کے مقرر کیا تھا. چند دنوں کے بعد عبیدہ بن جراح وہاں گئے. 1,80,000 رقم لے کر وہاں سے آئے. یہ دنیا کو دکھلانے کے لیے نقشہ کھینچنا ہے. صحابہ تھے، نبی کی زندگی زمانہ تھا، ابھی آپ اللہ کو پیارے نہیں ہوئے تھے. صحابہ میں اکثر کو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی کے صحابی عبیدہ بن جراح آ چکے ہیں. لوگ اپنے محلوں مسجدیں چھوڑ کر کے فجر کی نماز مسجد نبی میں ادا کیے. اتنا صرف کیا تھا. ایک نقشہ دیکھنا ہے. صحابہ تھے جو تقوی کے پہاڑ تھے، دین کو وفادار تھے، صرف نماز فجر آ کے پڑھی تھی. اللہ کے نبی جب پڑھ کے فارغ ہوئے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. نبی نے مسکرا دیا کہ میری صحابہ کے جماعتو، شاید تمہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع مل چکی ہے. ہاں اللہ نے بدل چکی ہے. کہا ہاں تم خوش ہو جاؤ اور اس بات کی خوشی بھی محسوس کرو کہ جلدی تمہارے پاس خوشحالی آنے والی ہے. خوش ہو جاؤ اور امید کرو جلدی تمہارے پاس خوشحالی آنے والی ہے. لیکن دیکھنا، نبی تھے، صحابہ تھے، ابھی کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، جھگڑا لائی نوبت نہیں آئی تھی الحمدللہ. لیکن آپ نے ایسا بلیغ خطبہ اس موقع پر دیا اور کہا میں اپنے بات تمہارے بارے میں فقر کا خوف محسوس نہیں کرتا ہوں کہ تم محتاج ہو گاؤ گے. البتہ اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد
تمہاری دنیا کھول دی جائے گی اور تم اس کو حاصل کرنے میں ایسے دوڑ پڑو گے جیسے گزشتہ امتیں دوڑ پڑی، اور اس کے حاصل کرنے میں ایسے تم ہلاک ہوگے جیسے ہلاک ہوئی۔ بولو، نبی نے آج سے 15 سال پہلے کہا تھا، من وعن کیفیت آج ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آج اللہ نے کسی کو مال سے نواز رکھا ہے، اس کا ایمان اس کے ساتھ، اس کا تقوی اس کے ساتھ، لیکن وہ بہرحال سماج میں اپنے مال کا اظہار کرنے کے تمام طریقے اپناتا ہے، یہ دلیل بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق کا سا ماحول پایا تھا، تب ڈرا دیا تھا، ڈر گئے تھے۔ آج ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے چلو آج میرے پاس مال ہے، میں اس کا تنہا مالک ہوں، میرا بھی رازق اللہ ہے، میری اولاد کا رازق اللہ ہوگا، اس مال کے ذریعے سے اللہ کے بندے کے کام آ جاؤں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہی نقطہ ہے کہ ہم پیسہ عبد الدینار و درہم پر آ چکے ہیں۔ ہلاک و برباد ہو درہم و دینار والا، ہلاک و برباد ہو درہم و دینار والا۔ ٹھیک، تو قرآن کی تمام آیات، چاہے سورہ تکاثر پڑھ لیجئے، سورہ کہف پڑھ لیجئے، اس سورہ حدید پڑھ لیجئے، اور مقام کی آیت پڑھیے، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دھوکے کے سامان کہا ہے، اور سورہ فاطر میں کہا اللہ نے یہ دنیا سراپا دھوکے باز ہے، اور خبردار شیطان کے فندے مت آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور موقع پر، جس کو مسلم نقل فرمایا ہے، آپ ایک دیہات گاؤں سے گزرے، بازار کے قریب آئے، جس راستے سے گزرے ہیں وہاں آپ کے پاس ایک بچہ تھا جو کان کا چھوٹا تھا، مر چکا تھا، بکری کا تھا۔ ایسے اٹھانے کے بعد صحابہ کو مخاطب کیا، تم میں سے کوئی ہے جس کو 1 درہم میں خرید لے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی اگر زندہ بھی ہوتا تو عیب دار تھا، اب جبکہ یہ مر چکا ہم کیسے اس کو لیں گے؟ اس روایت میں اتنا ہی ہے۔ اگلی روایت، دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ نے کہا اس کو کون یوں ہی لے کے جائے گا، پیسہ مت دو، کون لے کے جائے گا یوں ہی؟ پہلے 1 درہم طے کیا، اس کے بعد صحابہ نے کہا، پھر دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یوں ہی کہا اسے کون لے گا؟ کہ اللہ کے نبی ایک تو عیب دار، دوسرا مردار، کون لے گا؟ تب آپ نے کہا اللہ کی قسم دنیا اس مردے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ ہم آپ ایمان والے ہیں، ہم آپ کے دلوں کیسے گرمائیں، آپ کے مزاج کو کیسے بدلیں جب اللہ کے نبی ایک بکری کے بچے کو بتلا دیا اس سے بھی حقیر دنیا ہے۔ اور دوسری روایت کہ اگر دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر گھونٹ کا پانی بھی نہیں پلاتا۔ کیا چاہتے ہیں ہم؟ اس ناطے دینی بھائیوں، دنیا کی دوڑ کیجئے، اللہ کے نبی کو بھی دنیا میں رہنا تھا، اللہ نے ایک لمبی تعداد میں عورتوں کو اپنی بیویوں کو دیا کہ آپ کی بیویاں ہیں، ان کے حقوق ادا کیجئے اور میرے فرائض سے غفلت بھی برتیے۔ یہ دلیل بنی کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو اللہ نے شاداب، ہرا بھرا، میٹھے پھل کی طرح بنا بھی دیا کہ للچائی نگاہوں سے دیکھو، اور اگر آپ سوال بھی کرو تو اللہ اس کا جواب بھی دلوا دے گا کہ اللہ رب العالمین نبی کی زبانی قرآن کے ذریعے سے ہمیں ڈرا رہا ہے اور دنیا کو سنوار بھی رہا ہے۔ تو امتحان کیسے ہوگا؟ امتحان ہوگا کیسے؟ دنیا ہری بھری نہ ہو، شاداب ہری بھری میٹھی نہ ہو، للچائی نگاہوں سے نہ دیکھو تو آپ کا امتحان نہیں ہوگا۔ آپ کے پاؤں پھٹی چپل بھی نہیں ہے، ایک آدمی لاکھوں کا بوٹ پہن کے چل رہا ہے، جس میں صحیح لباس نہیں ہے، اگلا لاکھوں کا لباس پہن کے چل رہا ہے۔ دلیل ہے کہ للچائی نگاہیں آپ کی دیکھیں لیکن سر جھکا کے بیٹھ جاؤ یہ کہہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی قسمت بنانے والا ہے، اللہ اگر تو اسی حال میں رکھ کر کے مجھ سے تو راضی ہے میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ یہاں آ کر کے آپ کے ایمان کو تولا گیا،
اس ناطے دینی بھائیوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس گفتگو کو ہم لمبی کریں گے اور دنیا کو نبی نے، آپ کے صحابہ نے کیسے پکڑا اس کو بتلائیں گے، اور ہم کیسے پکڑتے ہیں، کیسے اپناتے، اس کا تقابل کر کے بتلائیں گے کہ ہمارے ایمان میں کھوٹ اس موڑ پہ آ چکا ہے کہ ہمارا پوائنٹ 0 بھی نہیں بن پا رہا ہے. ہم نہیں روک سکتے، نہیں بول سکتے، دل سے اس کو برا جانیں، لیکن آج تک کہا ضرور گیا کہ فلاں کی شادی میں اتنی ساری برائیاں پنپ رہی تھی، لیکن اس سماجی بائیکاٹ کسی نے نہیں کیا. سب کا ایک ہی ڈر ہے، مولانا ہمیں باہر کر دیا جائے گا. آپ سے باہر کر دیا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ کو کہا تھا ایک خط لکھو، ایک نصیحت کے کلمات کہو جو نبی سے آپ نے سنا ہو تاکہ میں اپنے آپ کو سنواروں، تو آپ نے فرمایا تھا، نبی نے فرمایا جو دنیا کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر لے چلے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے، اللہ اس کی وادی میں ڈال دے گا. تو 2 جملہ کہہ کر کے عائشہ نے امیر معاویہ کے جسم کو ہلا دیا تھا. ہم بھی آپ کو کہیں، آپ کو فرق نہ پڑے، خیر یہ گھر اللہ کا ہے. ہمارا آپ سے یہی وعدہ اللہ سے ہے کہ آپ کے دل و دماغ میں اسلام کا جو چراغ جل رہا ہے اس کی روشنی تیز کیجئے، اس کو بڑھائیے اور اللہ سے دعائیں کیجئے، اللہ جیسے تیسے ایمان زندہ ہے، اللہ اس کو سلامت رکھنا، اللہ اس کو باقی رکھنا. اللہ تیرے نگاہ میں کائنات محترم ایمان اسلام ہے، اللہ تو نے ہمیں دے رکھا ہے. اللہ اس کی قدر کرنے کی، اس کے تقاضے چلنے کی ہمیں توفیق دے، آمین. حاضرین، 2 گزارش میں سے پہلی گزارش یہ ہے کہ 15 روزہ پروگرام اللہ کی توفیق سے جیسے سے چل رہا ہے، پرسوں کا پروگرام انشاءاللہ اتوار کے دن سکڑی گلی گھنٹہ گھر میں ہوگا. آپ سے گزارش ہے اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے کہ ایمان زندہ سلامت رہے، ایسے پروگرام میں آتے جاتے رہیے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیے کہ اللہ عمل کی توفیق دیتا رہے. آپ خود پہنچیں، احباب کو میں پیغام دیں، آواز دیں، سب کو کہیں، آئے یا نہ آئے کوئی بات، لیکن یہ آپ کا فریضہ ہے اللہ کے پیغام سننے کے لیے. آپ اس کو پیغام بھیجیے کہ آپ اپنے اوقات سمیٹ کر کے اللہ کے پیغام سننے کے لیے تشریف لائیے، اللہ کو جزائے خیر دے. اور دوسرا یہ ہے کہ 1 فروری کو انشاءاللہ چوکھا مدرسے میں اپنا جو سالانہ پروگرام ہمیشہ ہوتا رہا ہے انشاءاللہ امسال بھی ہوگا. تاریخ طے ہے، علماء طے ہیں. اس کے تعاون کے لیے آپ سے دل سے گزارش ہے. ویسے میں آپ کے شکریہ کے طور پہ کہتا ہوں اللہ آپ کو خوب جزائے خیر دے. گزشتہ آپ نے جو چندہ دیا ہے پورے جودھ پور کی مسائل سب سے زیادہ چندہ الحمدللہ یہی ہوا ہے. اللہ آپ کو یہ عمل قبول فرمائے، یقیناً قبول فرمائے. 28,600 روپیہ آپ کا چندہ گزشتہ ہوا ہے، کسی مسجد میں نہیں ہوا ہے. آپ کی مسجد چھوٹی ہے، دل آپ کا جمع ہے، اللہ آپ کو حوصلہ دے. آپ سے گزارش ہے کہ ابھی میں نے درس دیا ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کب کس موڑ کی نیکی اللہ قبول فرما لے، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ بہرحال اس پروگرام میں آنے والے لوگوں کا دل اگر بدلتا ہے تو آپ ثواب کے برابر کے شریک رہو گے. اس کے لیے آپ سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے. آپ بہرحال حوصلے کے ساتھ اللہ جو نماز رکھا ہے اس میں آپ ڈالتے بھی جائیں گے. اللہ آپ کے نیکی قبول فرمائے. اور ہماری سچی دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرماوے اور ہر چھوٹی بڑی آزمائش آپ کو محفوظ رکھے. اور ہم سب دل سے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ رب ہماری آسانی فرمائے. اور یاد رکھنا انشاءاللہ نماز کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا قنوت رضا پڑھی جائے گی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تقتلنا بغضبك،
وعافنا قبل ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم